یزکیہم. یہ زکا یزکی کیا ہے؟ صاف کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. پچھلی 2 آیتوں میں فرمایا تھا کہ
یہ کفار اور مشرکین بس اب اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں اور یا ان کے رب، آپ کے رب کا فیصلہ پہنچ جائے. اس لیے کہ نصیحت اور تفہیم اور تنبیہ اور سمجھانا اور فہمائش کرنا یہ سارے کام ہو گئے، نہیں مانتے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس اب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان رہے ہیں، تو اب لاتوں ہی کی ضرورت ہے. یہاں سے فرماتے ہیں کہ وقار الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء. آدمی جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس پہ ٹالتا ہے، اور بھی کوئی نہیں ملتا تو اللہ میں پہ ٹال دیتا ہے. اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ بھئی اللہ میں پہ ٹالوں یا فلاں پہ ٹالوں، وہ کام کرنا ہی تو خود ہی کرتا ہے. وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے جو مشرک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم بھلا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے تھے؟ نہیں، اللہ نے نہیں چاہا ہم نے جو ہے دوسروں کی عبادت کر لی. اللہ چاہتے تو ہم کہاں کوئی عبادت کرتے. ولا آباؤنا، نہ ہمارے ماں باپ جو ہیں، باپ دادا، بلا سب کے سب جو ہیں وہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں جو اللہ کے چاہت کے بغیر ہے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. یہاں یہ بات کہہ کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں مشرکین؟ اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ظاہر ہے کہ اللہ کے چاہنے کے خلاف تو نہیں کیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں چاہا کہ بندہ ادھر کو جائے. اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ بندہ ادھر کو چاہے اور بندہ جائے ادھر کو. یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتا. بات تو یہ کہی، مطلب اس سے کیا نکالا؟ جب اللہ کا فیصلہ یہی ہے تو اللہ کی پسند بھی یہی. تو یہ ہے وہ نتیجہ جو نکالنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کیا. جب اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا تو جو کیا وہ صحیح کیا، غلط نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بات نہیں آ رہی. حالانکہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کو جس بات کو کہا گیا وہ یہ کہ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور مشیت، اور ایک ہے اللہ کی رضا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. رضا کا مطلب پسند. ایک ہے اللہ کی پسند اور ایک ہے اللہ کا ارادہ. یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. پہلے وہاں جانے سے پہلے تو آپ دنیا میں بھی سارے کام دنیا میں آپ وہی نہیں کرتے حضرت جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. کچھ کام آپ کو وہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو اچھے تو نہیں معلوم ہوتے مگر کرتے ہیں. ظاہر کریں گے تو ارادے ہی سے کریں گے، بے ارادہ تو نہیں ہوگا، مگر آپ کو پسند نہیں. بے شمار مثالیں اس کی. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ کو صاحب جانا ہے، آپ جاب پر جا رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، آج طبیعت مقدر ہے، ذرا تازگی نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا جانے کو، پسند نہیں آج کا جانا، اور جا رہے ہیں ارادے سے جا رہے ہیں نا، مگر یہ پسند نہیں ہے آپ کا جانا. تو دنیا میں بھی بہت سے، میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ارادے اور رضا ان دونوں کا فرق سمجھ میں آ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بہت سے کام نہ چاہتے ہوئے کیوں کرتے ہیں؟ مجبور ہو کر. مثلا ہم جاب پر گئے، دل نہیں چاہ رہا تھا جاب پہ جائیں، مگر کیوں گئے؟ حالات کی مجبوری ہے. جو بھی مجبوری ہو وہ ایک الگ بات. ہم جو کام نہ چاہتے ہوئے عدم رضا اور پسند نہ ہونے کے باوجود اگر کر رہے ہیں تو اس کی کچھ مجبوریاں ہیں. یہ تو ہے تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو اس سے بلند ہے، مجبوری تو کوئی نہیں. لیکن سوال تو میں جس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رضا اور ارادہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ وہ جتنے کام اس کی مصلحت کے مطابق ہیں ان میں ہر کام اللہ کو پسند ہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کو پسندیدہ کچھ کام ہے، ناپسندیدہ کچھ کام ہے، مگر حکمتوں کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دنیا میں رکھ دی ہیں. اس کی حکمتیں ہیں. اس واسطے ہوگا تو وہی کہ جو اللہ کا ارادہ ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے ارادے سے جو بھی کام ہو رہا وہی اللہ کو پسند ہے.
اب آ گئی سمجھ میں نہیں آ گئی؟ اس سے وہ تقدیر کا وہ مسئلہ خوب اچھی طرح سے حل ہو جاتا ہے جس میں لوگ الجھتے ہیں کہ یہاں مشرکین بھی اسی مسئلے کو اٹھا رہے تھے کہ صاحب ہم جو کچھ کر رہے ہیں بلا اللہ کے مشیت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، تم کہاں کو آ کے ہم کو تقریر کرتے ہو کہ تمہارا راستہ غلط ہے۔ یہ تھا وہ جواب جو نبی کو دینا تھا، جو انہوں نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، اسی طرح کی جو ہیں آئیں شائیں بائیں کرتے رہے۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تم یوں تو سوچو کہ پیغمبروں نے آ کر تم کو بتلا دیا کہ نہیں بتلا دیا کہ صاحب یہ راستہ اللہ کو پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ راستہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ راستہ نقصان دہ نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یہ پیغمبروں نے تم کو بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ تو پیغمبر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ زبردستی لے جا کر تم کو تمہارا ہاتھ پکڑ کے گردن پکڑ کر کے ایک طرف کر دیتے۔ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو پیغمبروں کے ذمے سوائے کھلے طور پر پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری ان کی نہیں تھی، سو انہوں نے پہنچا دیا کھلے طور پر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ایسا نہیں کوئی یوں کہہ دے کہ ہمارے میں نہیں آیا تھا رسول۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی کسی امت میں رسول آنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہر نسل میں آئے۔ کیوں سا آج مثلا امریکہ میں کوئی قانون ہے، کوئی بھی قانون، مثال کے طور پر جو آپ سمجھ لیجئے کہ روڈ کا ایک قانون ہے، ہائی وے کا ایک قانون ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر نسل کے واسطے باقاعدہ قانون بنایا جائے؟ تبھی وہ نسل یوں کہے گی کہ صاحب ہم اس کے پابند ہیں، چونکہ یہ ہمارے ابا کے زمانے میں بنا ہوا قانون ہے لہذا ہم اس کے پابند نہیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ جب تک کہ اس کو کینسل نہ کر دیا جائے اس قانون کو اور اس کی جگہ کوئی ریپلیس دوسرا قانون نہ کرے، تب تک یہ قانون چلتا رہے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ قانون امریکن کے واسطے ہے کہ نہیں بات؟ یہ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر جنریشن کے واسطے اللہ نبی بھیجیں، بلکہ یہ کہ ایک قوم جو ہے جب ان کے میں ایک نبی آ گیا، ایک قانون لے کر آ گیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کو کینسل کرنا کر دیں، کوئی دوسرا نبی نہ بھیج دیں، کوئی دوسری شریعت نہ بھیج دیں، وہ جنریشن اور آفٹر جنریشن وہ قانون چلتا رہے گا اور کہا جائے گا کہ یہ نبی ان میں آ چکا ہے۔ اس سے یہ بات اچھا ایک نقطہ یہ، اور دوسرا نقطہ یہ، قانون کی زبان میں واقفیت اور ناواقفیت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی وائلیشن کر دے، روڈ وائلیشن، اور صاحب پولیس نے پکڑ لیا، کہنے صاحب مجھے تو یہ قانون معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کا جواب آپ کورٹ میں جا کر دیجیے گا، میرا کام ٹکٹ دینے کا ہے، وہ ٹکٹ ہی دے گا، وہ نہیں سمجھ جانے کا اس بات کو کہ صاحب آپ کو واقعتاً معلوم تھا کہ نہیں تھا۔ تو جاننا اور نہ جاننا قانون کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ قانون جب نافذ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفاذ جو ہے جاننے والے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے، نہ جاننے والے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہو گئی بات یہ؟ ٹھیک، چونکہ دنیا میں سارا نظام تو ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کے معاملہ، وہاں تو ٹھیک ہے، وہاں کے معاملات تو دوسرے ہوں گے، کس کو بخشیں گے کس کو پکڑیں گے، لیکن دنیا میں جو قانون چلتا ہے وہ دنیا کے مزاج کے مطابق چلتا ہے۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ یہاں واقفیت ناواقفیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قانون ہے قانون ہے۔ ان دونوں باتوں کو ملا دینے سے اب وہ جو بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں صاحب فلانا کے یہاں تو فلانے قوم فلانا ملک جو ہے وہاں تو کوئی نبی نہیں آیا، فلانے ان کو تو کوئی ہدایت نہیں پہنچی، کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ آپ کو کیا معلوم نہیں پہنچا؟ اللہ نے ایک نبی بھیج دیا، ساری دنیا کے واسطے بھیج دیا یا کسی ایک قوم کے لیے بھیج دیا، جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ منسوخ نہ کر دیں گے، جب تک کہ وہ قوم ساری دنیا کی قوم یا وہ قوم جو ہے وہ مکلف ہے اس قانون کی، ناواقف ہے یا واقف ہے، قانون کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں اللہ میاں کے یہاں پہنچنے کے بعد دیکھا جائے گا وہ کتنے بیچارے معذور ہیں اور کتنے مجرم ہیں، لیکن دنیا میں ان پر قانون نافذ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اس ملک میں اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، ہو گیا، کوئی بیچارہ کہیں کسی آئی لینڈ کے رہنے والا یا کوئی اسی ملک کے جو ہے اور یہ اسی طرح کسی جنگل کا رہنے والا، وہ اس نے کوئی اسلامی قانون کے خلاف ورزی کی، کسی کا مال چوری کر لیا، تو قاضی اسلام اس کا ہاتھ کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ سزا دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نہیں دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہیں گے صاحب اسلام تو بڑی زیادتی کی بات ہے،
یہ دنیا کا قانون اور اسلام میں تو یہ فرق ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. کہا جائے گا کہ نہیں, قاضی کی عدالت میں, جج کے کورٹ میں جب ایک مجرم اپنے جرم کے ساتھ پہنچا ہے تو اس کو سزا ملے گی, قانون اس پر نافذ ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا, ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول یہ حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت اس طاقت اور قوت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہو, اس کو طاغوت کہتے ہیں. چاہے وہ اس کا نام ابلیس ہو, چاہے اس کا نام جو ہے وہ کوئی انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے اپنا نفسی کیوں نہ ہو, یہ سب کے سب طاغوت کے اندر آ جاتے ہیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے بچو. طغا یطغی جو ہے اس کے معنی آتے ہیں اصل لغت عرب میں, اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہانڈی جب جو ہے نا وہ دیگچی ہانڈی کچھ بھی کہیے, جب اس کو وہ ابلنے لگے, اس کو کہتے ہیں یہ طغیان, یہ ہانڈی ابل گئی. یہ ہے طاغوت کا مطلب کیا ہوا؟ بیانڈ لمٹ کس چیز کا جو جانا. اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ کر دی, یہاں رہو, اب اس سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ طاغوت. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان میں سے کچھ تو وہ ہوئے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی, اور ان میں کچھ وہ ہوئے کہ جن پر گمراہی ثابت ہو کے رہ گئی. یعنی اس لیے کہ جنہوں نے گمراہی چاہی تو معلوم ہوا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم گمراہی چاہتے ہو, یہ لو گمراہی, ہمیں کو کیا ضرورت پڑی. کچھ نے چاہا کہ ہدایت مل جائے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سو چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. تو نبی کا جھٹلانا جو ہے اس کو برے انجام کو دعوت دینا ہے. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, فرمایا کہ آپ ان کی ہدایت پر کتنا بھی حرص آپ کو ہو, کتنا بھی لالچ ہو, کتنی بھی آپ کو خواہش ہو, یہ سب ہدایت پا جائیں. فرمایا کہ اللہ جو شخص گمراہ ہو جائے یا جس کو اللہ بے راہ کر دے, اللہ اس کو ہدایت نہیں کرتے, اس کو ہدایت نہیں دیتے. آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بے وجہ آپ اپنے کو تکلیف میں مبتلا کیے دے رہے ہیں کہ صاحب فلانا آدمی بھی مسلمان ہو جائے, فلانا آدمی بھی ہدایت پا جائے. پھر جن کے نصیب میں یہی بات ہے, جو نہیں چاہتے کہ راستہ ان کو صحیح مل جائے, اللہ کو کیا پڑی کہ ان کو ہدایت دیں. بس اس واسطے آپ زیادہ رنج نہ کریں. وما لهم من ناصرین, اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. آگے پھر پیغمبر کے خطاب کو پھر ختم کر کے پھر ان کی طرف توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں, جہد ایمانہم, پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالی مرے بعد اس شخص کو جو مر جائے گا اس کو کبھی نہ اٹھائے گا. لا یبعث اللہ من یموت, مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں بلا, کیوں نہیں, وعدن علیہ حقا, یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے, یہ تو ہوگا, نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی میجارٹی اکثریت جو ہے وہ اس کا شعور نہیں رکھتی, اپنے دلوں میں اس بات کو نہیں اتار کر رکھتی کہ صاحب یہ ہوگا, قیامت برپا ہوگی. یہ کیوں ہوگی قیامت؟ فرمایا لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین. یہاں مودودی صاحب نے بہت اچھی تفسیر اس کی اس آیت کی. فرمایا کہ تاکہ کھول دے اللہ ان کے واسطے الذی یختلفون فیہ, اس بات کو جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, اور تاکہ جان لیں کافر کہ یہ جھوٹے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت میرے پاس. ہر فلسفہ, ہر تھیوری اور ہر نظریہ وہ یہ کہتا ہے کہ حق اسی میں ہے. اچھا صاحب, اور حالانکہ حق ایک ہے, حق ایک سے زیادہ دو نہیں ہو سکتے, اور نظریے کتنے ہیں بے شمار, فلسفے کتنے ہیں بے حساب, اور ہر شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا راستہ صحیح, میری دعوت بالکل صحیح ہے. اور اتنا اس کو یقین ہے کہ جب حق یہ ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ حق تو ایک ہی ہے, جب حق ایک ہے تو یہ کہتا ہے یہی حق ہے,
لہذا یہ سب کیا ہوئے؟ باطل. یہ کیا کہتا ہے؟ حق یہی ہے، یہ سب باطل. یہ کیا کہتا ہے؟ حق یہی ہے، یہ سب باطل. مرتے مرتے ہر شخص اپنے ہی راستے کو صحیح کہتا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ ہدایت کرتا جاتا ہے میرے راستے پر چلنا. اور میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ حق تو ایک ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ پردہ اس پر سے اٹھنے والا نہیں ہے. ایسا پردہ اٹھ جائے کہ جو حق ہے وہ واقعتاً کھل کر سامنے آ جائے، اس طرح کہ پھر سارے باطل باطل ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پردے میں رکھا. ایک تو ہے، آپ کہیں گے جب حق معلوم نہیں تو پھر کیسے چلیں گے؟ ایک ہے اس کا، یہ اللہ نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل بتلائی، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے حقیقت کھل جانا حق کی، وہ قیامت میں ہی ہوگا، وہاں حقیقتیں کھل جائیں گی. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے جنت ہے، حق ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ نبی نے بتلایا. یہ علم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علم کیا ہے؟ سماعی ہے. کیسا ہے؟ سنا ہوا ہے، کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا تو نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کانوں سے سنے اور آنکھوں کے دیکھے میں فرق تو ہے. قیامت میں جس چیز کو ہم دنیا میں سنتے تھے، قیامت میں اس کو دیکھیں گے. یہ ہے حقیقت سے پردے کا اٹھ جانا. اب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا. تو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں سے پردہ نہیں اٹھایا ہے. اسی بات سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلاف ہے. تو کوئی نہ، جب دنیا کا مزاج یہی ہے، دنیا کا مزاج اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر حقیقتوں سے پردے اٹھ جائیں تو پھر کس کی مجال ہے کہ اختلاف کرے گا؟ پھر تو سب اسی کو چل پڑے گا. اور یہ حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی جو رکھی وہ اس لیے رکھی ہے، عقل پر زور دو، عقل کو صحیح رخ سے استعمال کرو اور حق کی تلاش کرو اور نبیوں کی تعلیم سے تم فائدہ اٹھاؤ. اسی پر تمہاری سزا اور جزا رکھی گئی. اور اگر حقیقتوں سے پردے اٹھا دیں، کیا ضرورت ہے نبی کی اور کیا ضرورت ہے اس عقل شریف کی؟ پھر تو ساری چیز آنکھوں کے سامنے میں دیوانے کو بھی پتہ چل جائے گا یہ حق ہے اور یہ نہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مزاج یہ رکھا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں پردے کے اندر ہیں. قیامت آنی ہے، کیوں آنی ہے؟ تاکہ یہ پردے اٹھ جائیں. جب پردے اٹھیں گے تب معلوم ہوگا ہاں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے قیامت کی، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ کھول دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے واسطے اس بات کو جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. باقی قیامت کا برپا ہونا اور اولین اور آخرین کا حساب و کتاب، اور حساب و کتاب کے بعد سزا اور جزا، جنت اور جہنم، یہ کوئی اتنا بڑا ہمارے لیے مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے تم یوں سوچو کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا ہمارے لیے سب کام اس لیے آسان ہے کہ ہمارا کسی چیز کو جس کے کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہوں اس کے لیے بس ہم یہی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی. اس لیے ہم کو کچھ اس میں دیر نہیں لگتی ہے. آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں کیا دیر لگی؟ 6 دن میں سارا تماشا جو ہے وہ تیار ہو گیا. تو اسی طرح قیامت کے برپا کرنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگے گی. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. آگے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. یاد ہوگا جب سورہ نحل شروع ہوئی تھی یہ سورت، تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے حبشہ کی ہجرت کے بعد. تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اس لیے یہاں ان مہاجرین کے واسطے کہ جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، کن حالات میں کی؟ کوئی ساز و سامان تھوڑی لے کے لے گئے تھے، تھا ہی کیا ان کے پاس؟ جو تھا وہ اب تک کے انہوں نے لٹا دیا. کچھ اسلام کے لیے، کچھ اپنے کھانے پینے میں لگا دیا. مزید اس لیے نہیں آ پا رہا ہے کہ بائیکاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں بیچارے مکے کے اندر، تو ہاتھ پلے کچھ ہے نہیں. اپنی جانیں لے لے کر سلامت اور اس طرح سے چھپتے اور چھپاتے وہ نکل کر گئے تھے حبشے. تو ایسے لوگوں کے واسطے، اور وہ بھی یہ بھی نہیں کوئی ہمارے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعوت آئی تھی وہاں سے، کوئی انویٹیشن آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ حبشے چلے جا رہے ہیں. ایک اجنبی ملک میں توکل علی اللہ چلے جا رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہا جائے گا؟ بے وقوفوں کو دیکھو کہاں جا رہے ہیں، اپنا گھر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسا کیسا بھی ہے، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرماتے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو جان لیں کہ آخرت کا اجر کتنا بڑا ہے. اس آیت کو یہاں ایک طرف تو یہ ہے کہ ان مہاجرین کو بھی سنانا ہے
دوسری طرف ان مشرکین اور کفار کو بھی بتانا ہے کہ ظالموں، تمہیں اطمینان ہے اپنے انجام پر، تمہاری حرکتیں یہ کہ تم نے کچھ لوگوں پر اتنا ظلم کیا کہ وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے. ایسی حرکتیں کرنے والے کیا ان کو ان کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ان کو سزا ملے؟ قیامت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ایسے جرم کرنے والے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے. بھلا ظلم کی انتہا ہے کہ صاحب تم بھی اسی مکے میں رہتے تھے اور یہ لوگ بھی اسی مکے میں رہتے تھے، نسل سے اوپر سے یہ کئی پشتیں گزر گئی ہیں، تمہاری بھی کئی پشتیں گزر گئی. کیا حق تھا تمہارا کہ تم ان کو اس طرح سے مجبور کر دو کہ یہ بیچارے ٹھوکرے کھا کھا کر کے جاب سے جا رہے ہیں؟ یہ تمہارا ظلم ہے. تو تم اسی طرح سے ہری بھری زندگی گزارتے رہو، تمہیں اس کی کوئی سزا نہ ملے؟ یہ تو بالکل نامعقول بات ہے. اسی سزا کو دینے کے واسطے قیامت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اس کے بعد یہ لفظ لائے ہیں والذین ہاجروا، تاکہ ان کو اپنا جرم بھی سمجھ میں آ جائے، ان کو مشرکین مکہ کو. اور پھر جہاں تک ہجرت کا تعلق ہے، ہجرت ظاہر ہے کہ یہ تو صحیح ہے، ہر وقت نہیں، لیکن اس سے جو بات یہاں فرمائی گئی لنبوئنہم، اس سے ایک نقطہ ضرور سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم دنیا کی مصلحتوں کے واسطے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن. کیوں جاتے ہیں؟ جو بھی غرض، صاحب جاب قریب ہے، صاحب جو ہے اسکول قریب ہے، صاحب شاپنگ سینٹر قریب ہے، ہائی وے قریب ہے، ظاہر ہے بڑی چیزیں. لیکن ان میں سے کوئی چیز جو ہے اس لوکیشن کو سلیکٹ کرنے میں یہ نہیں ہے کہ صاحب اللہ